الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. سامعین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 ہے۔ اس آیت کے مضمون اور مقصود اور اس کے شان نزول کے بیان سے پہلے ہم اس کی صحت ادائیگی اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ، یہ خواہ من آیت او ننسیہا، یہ ہا ہے، نأتی بخیر، نأتی یہاں حمزہ ہے نون کے بعد ساکن، بخیر خواہ کا خیال رکھیں، منہا او مثلہا، مثل ذا، مثل نہیں کہنا، علم تعلم تا کے بعد عین، علم تعلم نہیں، ان اللہ نون کے بعد لام اللہ کو پڑھ کر کے پڑھنا ہے، علی کل شیء، علی عین کے ساتھ، علی نہیں، قدیر، قدیر نہیں کہنا، قاف کے ساتھ۔ اب اس کا ترجمہ اور تفسیر، سادہ ترجمہ یہ ہے اس کا، بالکل آسان، کہ ہم کسی آیت کو نسخ نہیں کرتے یا اسے نہیں بلا دیتے کہ ہم اس سے بہتر کو یا اس جیسی کو لاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اس آیت کے اندر یہود کی 24ویں شناعت کا ذکر ہے، یا بنی اسرائیل سے لے کے اگلی آخری یا بنی اسرائیل تک یہی مضمون چلا آ رہا ہے کہ یہود نے اپنے کردار اور اپنے رب کے سامنے مطلق اطاعت اس کا اظہار نہیں کیا، نعمتیں ملتی رہیں، استعمال کرتے رہے مگر ناشکرے رہے۔ اس آیت کے اندر شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہود اور مشرکین بطور طعن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور جو احکام لے کر آئے ان کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو یہ سلجھاتے، یہ شناعت ہے کیا کہ یہ عجیب نبی ہے کہ ایک دن اپنے اصحاب کو ایک حکم دیتے ہیں، پھر اسی بات سے انہیں منع کر دیتے ہیں۔ یعنی جو احکام میں نسخ ہے اللہ کے احکام میں، ان پہ ان کا یہ طعن تھا، اور وہ یہ نہیں جانتے تھے جس مضمون کو اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب بھی کسی حکم کو نسخ کر دیتے ہیں، نسخ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ایک حکم دیا،
پھر اس کو موقوف کر دیا کہ مدت عمل اس حکم پہ اللہ کی طرف سے جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ اللہ نے مسلمانوں کو بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنانے کا حکم دیا، پھر وہ حکیم شارع ان کی حکمتیں انہوں نے اس کو موقوف کر دیا۔ تو نسخ کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی حکم کی مدت عمل یہ صرف اللہ جانتے ہیں، تو اس پہ اعتراض کیوں؟ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم جب بھی کسی حکم کو موقوف کرتے ہیں تو ہم اس سے بہتر حکم کو لاتے ہیں یا کسی حکم کو بلا دیتے ہیں۔ اپنے نبی کو، اپنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم اب منسوخ ہو گیا، کیا مطلب؟ اس پہ عمل کرنے کی مدت ختم ہو گئی، تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ یہ تو الٹا اللہ کی اس حکمت کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی آزمائش ہے اور ان کی وفا اور اطاعت شعاری کا امتحان ہے۔ تو فرما رہے ہیں رب تعالی شانہ کہ ہم جب بھی کسی حکم کو نسخ کرتے ہیں، رسولہ یعنی موقوف کرتے ہیں، اس کی مدت عمل ختم ہو گئی، تو پھر جو دوسرا حکم ہے کیا ہے؟ وہ اسی جیسا ہے خیر میں یا اس سے بہتر ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو گئی، بندوں کا امتحان بھی ہو گیا۔ اب یہود اور مشرکین کا تان یہ تھا کہ اگر یہ بات اللہ کی طرف سے ہوتی تو گویا پہلے حکم میں خیر نہیں تھی، شر تھا، تو دوسرا حکم لے آئے، تو یہ شر اللہ کے حکم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بےہودگی اور یہ طعن ان کے عدم ایمان کی وجہ سے ہے، ورنہ مسلمان تو یہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے۔ تو یہ ہے اصل اطاعت، فرما برداری اور اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دینا اور ویسا عمل کرنا جیسے اللہ چاہے۔ آگے فرمایا او ننسہا، یا ہم بلا دیں۔ تو نسخ کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی حکم کی مدت عمل ختم ہو گئی، اس پہ عمل منسوخ ہو گیا، اب اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ کتاب اللہ میں جو نسخ ہوتا ہے اس کی چند وجوہ ہیں۔ ایک یہ کہ تلاوت منسوخ ہو گئی مگر حکم باقی رہا، جیسے آیت رجم، یعنی اگر شادی شدہ محسن شخص زنا کرے تو اس کا رجم ہے مگر آیت منسوخ، حکم باقی۔ دوسری یہ کہ حکم منسوخ ہو جائے مگر تلاوت باقی رہے، جیسے قریبوں کے لیے، اقارب کے لیے وصیت کرنے والی آیت، یہ آیت میراث سے جس میں ہر قریبی کا رشتہ کا حصہ وراثت میں معین ہے، اس سے منسوخ ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ تلاوت باقی رہے، جیسے ہم نے کہا، اور قرات منسوخ ہو جائے۔ ایک یہ ہے کہ قرات باقی رہے مگر حکم منسوخ ہو، جیسے 1 سال کی عدت کا حکم 4 مہینے اور 10 روز کی آیت سے منسوخ ہو گیا۔ یہ مثال ہے کس چیز کی؟ کہ تلاوت منسوخ، تلاوت اور قرات باقی مگر حکم منسوخ، یعنی 1 سال کی عدت یہ منسوخ،
کس سے؟ 4 مہینے 10 دن سے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ تلاوت یہ بھی منسوخ اور حکم بھی منسوخ، دونوں منسوخ۔ جیسے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ احزاب بقدر سورہ بقرہ تاویل تھی، مگر اس کے اکثر حصہ کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو گئے۔ یہ حضرت ہمارے استاد محترم مولانا ادریس صاحب نے اپنی معارف القرآن میں جو اردو میں ہے ذکر کیا ہے، آپ حضرات بھی اس میں مطالعہ کریں۔ پھر یہ ہے کہ نسخ کس باب میں ہوتا ہے، احکام کی کس قسم میں نسخ ہوتا ہے؟ اس میں جو اوامر اور نواہی ہیں، یہاں کسی کام کے کرنے کا حکم ہے یا نہ کرنے کا، عقائد کے اندر یا اخبار کے اندر نسخ نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس قصے کو قرآن نے بیان کر دیا ایک بار، قیامت تک وہی رہے گا، یہ بھی یاد رکھو۔ اور جو عقیدہ روز اول سے تھا وہ قیامت تک وہی رہے گا۔ اگر مسلمانوں کو اللہ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ تعالی احد صمد لم یلد ولم یولد ہے تو یہی رہے گا قیامت تک۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے اٹھا لیا، قیامت تک یہی عقیدہ رہے گا۔ تو گویا جس قصے کو اللہ بیان کرے، ماضی کا قصہ ہو یا مستقبل کا، اس میں نسخ نہیں ہو سکتا۔ اگر اسی نقطے کو قادیانی سمجھ لیں تو وہ اپنے عقائد کو درست کر سکتے ہیں۔ یعنی جن امور کی خبر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں دی ہے، ان میں نسخ اور تبدیلی ہرگز نہیں ہوگی۔ چلیں آگے۔ پھر اعتراض کیوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس فعل نسخ پہ، کسی حکم کو موقوف کر دینے پہ، چاہے وہ موقوف امر کو کریں، نہی کو کریں، چاہے وہ موقوف کسی حکم کے مدت عمل کو بیان کر کے کرتے ہیں، کیا اعتراض ہے لوگوں کو؟ یہی تو اختبار ہے، امتحان ہے مخلص بندوں کا اللہ کی طرف سے۔ تو ہمیں بھی یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ عقائد کے باب میں جن چیزوں کو ماننا ضروری ہے اس میں کوئی تبدیلی قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ اسی نقطے کو آپ پکڑے رکھیں۔ تو بہرحال اس نسخ کے بہت سے فائدے شارع الحکیم کو نظر آتے ہیں اور وہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ وضاحت جو علماء نے لکھا ہے اس طرف ہم نے اشارہ کر دیا۔ تو آج کی اس مجلس میں اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں کہ اللہ کو علی کل شیء قدیر وہ مومن مانتا ہے جو اس کے احکام پہ اعتراض نہیں کرتا اور مینوان ان کو اسی طرح تسلیم کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا